اس کے بعد الرحمن. رحمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، لیکن اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی دوسرے پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. کیونکہ رحمان اور رحیم عربیت کا ایک اصول ہے کہ عربی کے اندر اگر الفاظ زیادہ ہوں، حروف زیادہ ہوں، تو اس کے معنی میں بھی زیادتی آ جاتی ہے. رحمان میں حروف رحیم سے زیادہ ہیں، اس لیے جو رحمت رحمان میں ہے اس درجے کی رحمت رحیم میں نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو رحمان کہتے ہیں اور کسی دوسرے پر رحمان کا اطلاق نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رحمانیت کی جو خاص رحمت اللہ کے پاس ہے وہ کسی دوسرے میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وہ خاص نام اللہ کے بعد رحمان لائے اور رحمان کے بعد رحیم لائے. اصل میں یہ جو 3 ناموں کا انتخاب کیا ہے، آخر اس میں کیا راز ہے؟ حالانکہ 35,000 ایک روایت کے مطابق نام ہے، 5,000 نام ہیں، 99 نام ہیں، آخر انہی ناموں کو کیوں لائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں انسان کی 3 حالتیں ہیں. 3 حالتیں ہیں، اور جو میں شروع میں ذکر کی، مبدا، معاد اور میعاد. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 3 نام لا کر ان 3 حالتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. لفظ اللہ لا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبدا کی طرف اشارہ کیا. ہم آئے کہاں سے ہیں؟ اللہ کے پاس سے آئے، وہاں سے آئے، اللہ کے پاس سے آئے ہیں، یعنی یہ ہمارا مبدا ہے. اللہ نے وہ وجود ہمیں بخشا، وہ ہمارا خالق مطلق ہے. اس اللہ لا کے پہلی حالت بتائی. اس کے بعد فرمایا الرحمن، رحمانیت کو ذکر کر کے میعاد کو ذکر کیا کہ درمیان میں جو زندگی کا جو تمہیں وقت گزارنا ہے وہ تمہیں کس طریقے سے گزارنا ہے. تو رحمانیت کی شان تمہارے اندر پیدا ہوگی، اب تم اس زندگی کے سفر کو طے کر سکو گے. اس لیے رحمان رائے، اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان جب معاشرت گزارے، فرمایا کہ معاشرت کے اندر مومن کافر کا بھی فرق نہیں، فاسق اور نیک کا بھی فرق نہیں، اچھے برے کا بھی فرق نہیں. لہذا اسلام نے کہا کہ آپس کی جو معاشرت ہے تم لوگوں کی بھائیوں کی طرح رہنی چاہیے. اگر تم اسلامی ملک میں ہو تو، غیر اسلامی ملک میں تو آپس میں رہن سہن بھائیوں کی طرح ہو، لیکن ایمان اور عقائد کے فاصلے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن معاشرت کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہو. اور یہ اسی وقت ہوگی جیسے رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو مومن کافر دونوں کو عطا کرتا ہے، بلا تفریق دیتا ہے. وہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے. رحمان کی رحمانیت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، بارش گلستان پر بھی برستی ہے، روڑی کوڑا کرکٹ پر بھی برستی ہے، بلا تفریق برستی ہے. وہ الگ بات ہے کہ گلستان سے اس کے رانائی بڑھ جاتی ہے، خوشبو مہک بڑھ جاتی ہے، اور روڑی پر برسنے سے اس کا تعفن بدبو بڑھ جاتی ہے. رحمانیت کی رحمت کی نعمتیں اس کائنات میں برابر گرتی ہیں، مومن کے دل پر بھی، کافر کے دل پر بھی. مومن کے دل کے اندر جیرہ بڑھ جاتی ہے، اس کا نور ایمانی اور رونق افروز ہو جاتا ہے، اور کافر کا تعفن اور شرک و بدبو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. لیکن اللہ کی رحمانی برابر برس رہی ہے، دونوں کو دے رہا ہے. یہ نہیں کہ کافر مجھے مانتے نہیں، ان کو بھوکا مارو، ان کو پیاسا نہیں. بلکہ آپ آج کی دنیا میں دیکھو تو کافروں کو زیادہ ملا ہوا ہے، ہم سے زیادہ ملا ہوا ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں ویئر از اللہ، ہم تو اللہ کو مانتے، یار ہمیں تو ویسی نہیں ملی جیسے ان کو ٹھاٹ باٹ ملی. تو معلوم ہے کہ یہ رحمانیت ہے کہ بلا تفریق. تو فرمایا دنیا کے اندر معاشرت اگر تم نے گزارنی، بلا تفریق گزارو کہ یہ مومن ہے یا کافر نہیں. معاشرت ایک جیسی ہونی چاہیے، سب کے ساتھ آپ خلوص نیت سے رہیں، لیکن باقی ایمانیات کے فاصلے آپ کے ہونے چاہیے کہ جو ایمانیات کی حدود آپ کی اس کے اندر رہیں. وہ ایمانیات کی حدود اگر ان غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کی وجہ سے ٹوٹتی ہو تو تمہیں ایمان کو بچانا مقدم ہے. وہ قید اپنی جگہ. اس لیے رحمان کہہ کے بتا دیا کہ زندگی تمہیں گزارنی کیسے. اس کے بعد رحیم، یہ تیسری حالت کی طرف اشارہ ہے کہ جانا کہاں ہے. فرمایا کہ جانا تم نے کہاں؟ اللہ کے پاس جانا ہے. جس اللہ کے پاس سے آئے تھے اسی اللہ کے پاس جانا ہے. یہ معاد گویا کہ مرنے کے بعد جو معاد کا زمانہ ہے وہاں پر تمہیں کس طریقے سے وہاں پیش ہونا ہے. وہ رحیم، اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک، رحمان کا مطلب مومن کافر دونوں کو عطا کرتا ہے، اور رحیم کا مطلب وہ ذات جو صرف مومن کو دیتا ہے، کافر کو نہیں دیتا. اور اللہ کی رحیمیت کا مظاہرہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں. آخرت میں اس کا مظاہرہ ہوگا. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ماننے والوں کو عطا کریں گے، ان کو جنتوں کے اندر داخل کریں گے، نہ ماننے والوں کو نہیں دیں گے. یہ رحیمیت کا تعلق تیسرے معاد کے ساتھ ہے کہ مرنے کے بعد کے زمانے میں رحیمیت کی شان ظاہر ہوگی، اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کی شان ظاہر ہو رہی ہے.
اس لیے یہاں ان تین ناموں کو لائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ کہ جو رحمان ہے، جو بڑا مہربان ہے، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے ذکر فرمایا کیونکہ تین حالتوں کی طرف اشارہ کیا۔